آج اس کلاس میں بی اے سیمسٹر 1 کے طالب العلموں کے لیے افسانوی نثر اور غیر افسانوی نثر کے فرق کو ظاہر کرتے ہوئے یہ بتانا ضروری سمجھا گیا کہ افسانوی نثر کے دائرے میں کیا کیا آتے ہیں۔ اگر کسی طالب العلم کو میرے اس سلسلے کے پچھلے چند ویڈیو دیکھنے کے موقع نہ مل سکے ہوں تو ان کے لیے پچھلی چیزوں کو دہرانے کی طرح میں صرف یہ بتاؤں کہ افسانوی نثر کے داستان، ناول اور افسانہ جو افسانوی نثر کے دائرے میں یہ صنفیں آتی ہیں اس پر وضاحت سے گفتگو کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ مجھے امید ہے اس کے بعد اسٹوڈنٹس کو کم از کم بنیادی جانکاری تو فراہم ہو ہی گئی کہ افسانوی نثر کہتے کسے ہیں، اور یہ بھی واضح ہو گیا کہ افسانوی نثر آخر ہم کیوں پڑھتے ہیں۔ آج کے اس بیزی لائف میں، مصروف زندگی میں افسانوی نثر کی کیا اہمیت ہے؟ یونیورسٹیوں کے سلیبس میں افسانوی نثر کو آخر کیوں شامل کیا جاتا ہے؟ اس سلسلے میں لوگوں کے ذہن میں یہ بھی بات آ ہی گئی ہوگی کہ جس دور میں، جس عہد میں وہ افسانوی نثر کی تصنیف و تالیف کا کام انجام دیا گیا ہوگا، چونکہ ہر لٹریچر کا ادیب اور شاعر سماج کا سب سے حساس انسان ہوتا ہے۔ وہ زندگی کے اس ماحول میں، سماج میں، تہذیب میں ہر نقطوں کا گہرا اور دل سے مشاہدہ کرتا ہے، اس سے متاثر ہوتا ہے، اس کے اثر قبول کرنے کے بعد اگر ضرورت سمجھتا ہے تو اسے قلم کے وسیلے سے کاغذ پر اتار کر اسے تاریخی حیثیت عطا کر دیتا ہے۔ اگرچہ دنیا میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں واقعات اس طرح سے پیش آئے ہیں، لیکن انہیں بعد کے لوگوں کو کچھ عطا پتہ نہیں ہوتا کہ پہلے کیا ہوا ہے، مگر جو چیزیں تاریخ کی حیثیت حاصل کر لیتی ہیں، کتابوں میں جگہ جنہیں مل جاتی ہے، وہ ایک تاریخی حیثیت کی حامل ہو جاتی ہیں، اور گزرے ہوئے زمانے کی چیزیں بھی ٹھیک اسی طرح جیسے کوئی واقعہ، کوئی معاملہ یا حادثہ سامنے گزر رہا ہے، اس طرح سے آنے والے زمانے میں لوگوں کو دیکھنے، پڑھنے، سمجھنے کے لیے، مطالعہ اور مشاہدہ کرنے کے لیے مل جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قدیم تہذیبی زندگی کے مطالعے اور مشاہدے کے لیے جو مصنف ہے، جو افسانہ نگار ہے، جو داستان نگار ہے، جو ناول نگار ہے، وہ اس کا باضابطہ مطالعہ کر کے اس کو آنے والی نسل کے لیے تاریخی حیثیت عطا کر کے یہ مثال یا نمونہ چھوڑ جاتا ہے کہ اس دور کی سماجی زندگی ایسی تھی، سیاسی زندگی ایسی تھی، تہذیبی زندگی ایسی تھی، لوگوں کے کلچر کا لیبل اتنا ایسا تھا، لوگوں کی زبان ایسی تھی، لوگوں کے محاورے یہ تھے، کہاوتیں ایسی ایسی تھیں، اور کسی زمانے میں یہ حالات اور واقعات پیش آئے تھے۔ اب انہی تمام چیزوں کو جب شاعر یا ادیب اپنی زبان میں پیش کر کے تاریخی حیثیت عطا کرتا ہے
انہی چیزوں کا مطالعہ اور مشاہدہ کرتے ہوئے کہ جس ادیب نے، جس شاعر نے جس چیز کو جس طرح سے آنے والی نسل کے لیے پیش کیا ہے، جس اسٹائل سے، جس اسلوب سے، جس خوبی کے ساتھ، کس خوبی کے ساتھ اور کس خوابی کے ساتھ ادبی حیثیت عطا کی ہے، اس کا مطالعہ اور مشاہدہ کر کے بتاتا ہے کہ یہ فن کیوں وجود میں آیا اور کیسے وجود میں آیا، کیا اسی کیا اور کیسے کا مطالعہ اور مشاہدہ افسانوی ادب سے باہر کے مضامین میں، اگرچہ یہ بھی نثر ہی ہے، غیر افسانوی نثر میں اس طرح کی چیزیں پیش کی جاتی ہیں۔ اس کے بھی آگے کئی راستے کھلتے ہیں، کوئی تذکرے کی شکل میں تھوڑی بہت چیزیں معمولی تذکرہ کر کے اور اس کے سلسلے کی مثالیں پیش کر کے، دلیلیں پیش کر کے باتیں اختصار میں ختم کر دیتا ہے، کوئی وضاحت کے ساتھ اس بات کا ڈیفینیشن پیش کر کے اسے تنقید کی حیثیت سے، ایک تنقید نگار کی حیثیت سے، تنقیدی نقطۂ نظر سے وضاحت کے ساتھ اس کی خوبیوں اور خامیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے، اس کی سماجی اہمیت اور حیثیت گناتے ہوئے، کوئی ناقد، کوئی تنقید کار، کوئی تذکرہ نگار جب قلم اٹھاتا ہے تو اس فن کی، اس افسانوی ادب کی یا اور دوسری ادبی چیزوں کی، ادبی خواہشوں کی کیا اور کیسے کے فن پر تجزیہ کر کے اس کی حیثیت کا اندازہ کراتا ہے کہ یہ کس لیول کا ہے، یہ سطحی ہے، معمولی ہے، اچھا ہے، بہت اچھا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، اس میں کیا کیا خوبیاں ہیں، اس میں کیا کیا خامیاں ہیں۔ اس کہنے کے انداز اور اسٹائل کو بھی ایک سے زیادہ طریقے سے پیش کیا جاتا ہے، جیسا میں نے بتایا، ایک تذکرہ نگار معمولی تذکرہ کرتا ہے، ایک تنقید نگار باضابطہ تنقیدی نوعیت سے اس کی اچھائیوں اور اس کی خامیوں کو گناتا ہے، اور کوئی دوسرا باضابطہ تنقید کی نوعیت سے، نقطۂ نظر سے الگ ہٹ کر کے اس پر ایک مضمون لکھتا ہے۔ وہ مضمون کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے۔ یہی ایک مضمون نگاری اس کے ہر پہلو سے اس کا جائزہ لیتے ہوئے اس پر اپنے اظہار خیال کرنے کا جو طریقہ اختیار کرتا ہے، ایک مضمون نگار، ایک مضمون لکھنے والا، چاہے وہ مضمون کسی نوعیت کا ہو، وہ جو یہ کام کرتا ہے، مضمون نگاری، یہ ایک باضابطہ اردو ادب کی ایک اہم اور معروف صنف ہے، اور یہ صنف نثر ہے۔ ابھی مسلسل باتیں کئی ویڈیوز میں چل رہی ہیں صنف نثر سے متعلق، تو یہ ایک نثر کی قسم ہے۔ نثر جیسا کہ بتایا جا چکا ہے، منظوم اور شعر کے پیکر میں کہی گئی باتوں کے علاوہ سادگی سے جو باتیں کہہ دی جاتی ہیں، جو غیر شعر ہے وہ نثر ہے۔ اور اردو ادب کی متعدد معروف صنفوں کی طرح مضمون نگاری بھی اردو میں ایک معروف اور اہم صنف کی حیثیت کا حامل ہے۔ اردو ادب نے بڑے اچھے اور بڑے نامور مضمون نگار گزرے ہیں۔ یہ مضمون جو صنف ہے،
غیر افسانوی نثر کے دائرے میں آتا ہے. یعنی کہ افسانوی نثر جھوٹی کہانی ہو یا چھوٹی کہانی ہو یا سچی کہانی ہو یا لمبی یا بڑی لمبی چوڑی داستان ہو یا اوسط درجے کی لمبی کہانی ناول ہو، افسانوی ادب سے الگ ہٹ کر کے جو چیزیں نثر میں اردو پروز میں کہی جاتی ہیں اور اس میں جو معروف صنفیں آتی ہیں، اس میں سے مضمون ایک اہم اور معروف صنف ہے جو غیر افسانوی نثر کے دائرے میں آتا ہے. مضمون اس تحریر کو کہتے ہیں جس میں تسلسل کے ساتھ کسی ایک خیال یا ایک موضوع پر اظہار خیال کیا گیا ہو اور اجتماعی طور پر مضمون نگاری کی جو فضا تیار ہوتی ہے وہ بالکل رسمی ہوتی ہے. مضمون لکھنے والا کوئی بھی مضمون نگار صحیح، بیلنس، انصاف ور، انصاف پسند مضمون نگار تب ہو سکتا ہے جب اس کے مضمون میں تصنع اور بناوٹ کی کہیں کوئی گنجائش نہ ہو. ایک اچھا اور معیاری مضمون نگار اپنے مضمون میں جس موضوع پر بھی وہ قلم اٹھاتا ہے وہ کسی کے قصیدے بھی نہیں پڑھتا اور وہ کسی کا حج بھی نہیں بیان کرتا، بلکہ اس کے معیار میں اس کا جو پیرامیٹر ہے، اس کے جانچنے پرکھنے کا جو انداز ہے، اس کے میزان میں وہ موضوع جس موضوع پر وہ قلم اٹھاتا ہے اس پر انصاف کے ساتھ ساتھ اگر اس میں اچھائیاں ہوں تو اس کی اچھائیاں گناتا ہے اور اگر اس کے اندر کسی طرح کی خامیاں ہوں تو اس کی خامیوں اور برائیوں کو گناتا ہے. ہو بہو ایک مضمون نگار یہ چاہتا ہے کہ ہم جس موضوع پر، جس مضمون پر مضمون لکھنے چلے ہیں، جس عنوان پر قلم اٹھائے ہیں، اس کی ہو بہو عکاسی کر دی جائے تاکہ قاری اس مضمون کے وسیلے سے مضمون کے تمام نکات پر بیٹھے بیٹھے جہاں کہیں بھی ہو صرف پڑھ کر اپنی نظر گردش کر سکے اور پوری بات سمجھ سکے. مضمون میں جیسا کہ بتایا گیا کہ تصنع اور بناوٹ نہیں ہوتی ہے. ایک اچھے مضمون کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ اس میں بڑھا چڑھا کر کے کسی بات کو وضاحت اور صراحت سے پیش کرنے کی کوشش اور گنجائش نہیں ہونی چاہیے، ورنہ وہ مضمون اپنے انصاف کے میزان سے نیچے گر جائے گا اور پھر وہ قصیدے کی صف میں آ کھڑا ہوگا. مضمون میں تصنع اور بناوٹ کی گنجائش تو ہوتی ہی نہیں. ایمانداری سے جانچ پرکھ کر کے سوچ سمجھ کر کے قلم اٹھایا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس میں بڑھا چڑھا کر کے زیادہ سے زیادہ وضاحت اور صراحت بیان کرنے میں اس کی طوالت کو بھی کنٹرول میں رکھا جاتا ہے. کوشش کی جاتی ہے کہ مضمون زیادہ لمبا نہ ہو. اگر مضمون کافی لمبا ہو جائے گا تو اس میں جوڑ توڑ کر کے بڑھانے والی خوبی ضرور پیدا ہو جائے گی. اور پھر
وضاحت اور صراحت کو زیادہ طول دینے سے قاری میں کافی دیر تک پڑھنے کے لیے مغزنی کرنے کی اکتاہٹ کا احساس ہونے لگے گا اور مضمون میں لوگوں کی دلچسپی کا فقدان نظر آنے لگے گا. لوگوں کی دلچسپی سے وہ دور ہوتا جائے گا اور اس کی ادبی حیثیت کم ہوتی جائے گی. لہذا ایک اچھے مضمون کی خوبی یہ ہے کہ مضمون میں ضرورت سے زیادہ وضاحت اور صراحت نہیں ہونی چاہیے. طول کلام سے بچنا چاہیے. کھینچ کھانچ کر کے بات کو لمبی کرنا داستانوں کی طرح مضمون میں مناسب نہیں مانا جاتا، بلکہ ناپ تول کر کے ضرورت کے لحاظ سے لفظوں اور جملوں کا استعمال کر کے اپنی بات کہنے کا انداز مضمون میں پایا جاتا ہے. اور جہاں نہیں پایا جاتا تو ظاہر ہے کہ وہ معیار کی حیثیت سے ادبی حیثیت کا حامل اتنا نظر نہیں آتا جتنا ایک بیلنس ناپ تول کر کے لکھنے، ناپ تول کر کے سوچ سمجھ کر کے لفظ لفظ چن چن کر کے اپنے مضمون میں استعمال کرنے والے مصنف کی جو قدر و منزلت ہوتی ہے وہ بڑھا چڑھا کر کے بیان کرنے والے کو کبھی نصیب نہیں ہو سکتی. اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی جانب اشارہ کرنا بھی نہایت ضروری ہے کہ وضاحت و صراحت چاہے جس حد تک بیان کرنے کی گنجائش ہو جو مضمون نگار کرتا ہے، جتنے لفظوں کا جتنے جملوں کا استعمال کرتا ہے، اپنی بات کو جس انداز سے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے، قاری تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اس میں اہم بات یہ ہوتی ہے کہ ایک مضمون نگار کے ذریعے استعمال کیے گئے لفظوں اور جملوں اور تراکیبوں کا معنی اور مفہوم جو بھی ہو اپنے موضوع کے ارد گرد ہی گھومتا ہے. اس کی تمام باتیں مضمون نگار چاہے جتنی وضاحت و صراحت بیان کر لے، لیکن اپنے موضوع سے الگ ہٹ کر کے کچھ چیزیں پیش کرنے کی کوشش نہیں کرتا، ورنہ پھر غزل کے شعر کا مفہوم سامنے آ جائے گا. پہلے شعر میں صوفیانہ خیالات کی چاشنی نظر آتی ہے تو دوسرے شعر میں سیاسی، تیسرے میں کسی سماجی معاملے کا ذکر ہے تو پھر چوتھے میں عشق مجازی. اس طرح سے ایک مضمون نگار اپنے مضمون میں اپنے بات کو پیش کرنے کے لیے جو بھی وضاحت اور صراحت کا طریقہ اختیار کرتا ہے، اس کے الفاظ اور جملے، اس کی باتیں ہمیشہ موضوع کے ارد گرد ہی گھومتی ہیں اور موضوع سے متعلق مسلسل جڑی ہوئی ہوتی ہیں تاکہ اس کا ربط ضبط مضمون سے الگ نہ بہک جائے. ایک اور اہم بات یہ ہے، مضمون میں جو بھی باتیں کہی جاتی ہیں وہ مدلل کہی جاتی ہیں. مطلب کسی چیز کا دعویٰ جب کرتا ہے ایک مضمون نگار اپنے مضمون میں کسی بھی بنیادی گفتگو پر یا کسی موضوع پر جب وہ دعویٰ پیش کرتا ہے تو ساتھ میں اس کی دلیل بھی پیش کرتا ہے. یعنی ایک مضمون نگار ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ ہمارا موضوع استدلال سے الگ نہ ہٹے، یعنی جو بھی باتیں پیش کی جاتی ہیں، جو دعویٰ کیا جاتا ہے، اس کی دلیلیں موجود ہونی چاہیے، ورنہ وہ مضمون نگار آگے چل کر کے مستقبل میں جھوٹا قرار دیا جا سکے گا. اور اپنی باتوں کو دلیل کے ساتھ پیش کرنے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے منطقی ربط. مسلسل ربط ضبط کے ساتھ، کنٹینیویشن کے ساتھ منطقی طور پر اپنی باتیں دلیلوں کے ساتھ پیش کرتا ہے جو ایک مربوط سلسلے کے ساتھ ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ
مضمون میں ایک اور اہم بات کی گنجائش ہوتی ہے، وہ ہے مرکزی خیال۔ ایک مضمون نگار چاہے جس موضوع پر قلم اٹھایا ہو، مغزنی کر رہا ہو، اس مضمون کا حق ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہو، تو کبھی وہ اپنے مرکزی خیال سے ادھر ادھر نہیں بھٹکتا۔ ایک اچھا مضمون نگار ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنے موضوع سے ادھر ادھر نہ ہٹے۔ کسی بھی طرح کی کوئی دلیل، کسی بھی طرح کا کوئی معاملہ، کسی طرح کا کوئی واقعہ اور حادثہ اس مضمون سے ریلیٹڈ پیش کر کے اس کو مدلل کرنے کی کوشش میں وہ اپنے لیگ سے ہٹ کر الگ نہیں جاتا، وہ بحث کر کے دوسرے راستے پر نہیں جاتا۔ اس کے مضمون کے ہر پیراگراف، ہر جملے اور میکسیمم الفاظ تک کا مفہوم گھوم پھر کر کے اپنے موضوع سے قریب اور موضوع سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ ہمیشہ چاہتا ہے کہ اگر ہمارا مضمون، اگر مضمون نگار کا مضمون اپنے موضوع سے ہٹ کر کسی دوسری چیز کی وضاحت میں پھنس جائے گا تو قاری کے ذہن میں یہ بات کھٹکنے لگے گی، پڑھنے والے کو اس بات کا احساس ہونے لگے گا کہ موضوع کچھ ہے اور بیانات میں زور دیا گیا ہے کچھ اور پر بھی، تب تو اس میں ایک سے زیادہ مفہوم جب اجاگر ہونے لگیں گے تو قاری کے ذہن میں یہ الجھاؤ پیدا ہونے لگے گا اور معانی و مفاہیم تک پہنچنے میں قاری الجھ کر رہ جائے گا۔ نتیجہ مضمون بیکار اور غیر اہم ہو کر رہ جائے گا۔ اس لیے ایک مضمون نگار ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ ہمارا مضمون زیادہ ضخامت کا حامل بھی نہ ہو، تاکہ قاری کو پڑھنے میں زیادہ وقت، دیر تلک مغزنی کرنے کی ضرورت نہ پڑے، مضمون اور موضوع کے حساب سے ایک متعین مدت کے اندر اس کی بات وہاں سمٹ سکے جہاں تک وہ بات سمیٹنا چاہتا ہے، اور وہ مفہوم قاری کے ذہن تک پہنچ سکے جو وہ قاری کے ذہن تک پہنچانا چاہتا۔ ساتھ ہی ساتھ مضمون میں وہ اتنی دلچسپی پیدا کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے کہ ایک بار مضمون پڑھ لینے کے بعد قاری یا آنے والے زمانے میں جن لوگوں کی رسائی ہمارے مضمون تک ہو سکے، ایک بار مضمون پڑھنے کے بعد اس کے دل میں یہ دلچسپی پیدا ہو کہ وہ پھر ایک بار مضمون کو پڑھے، جتنی بار وہ مضمون کو پڑھے اسے پھر سے ایک بار مضمون پڑھنے کی دلچسپی پیدا ہو۔ یہ ہمیشہ کوشش کرتا ہے ایک اچھا مضمون نگار کہ ہمارے مضمون میں قاری کی دلچسپی برقرار رہے، منطقی ربط کا سلسلہ ٹوٹنے نہ پائے، کھینچ تان کر باتیں کہی گئی نہ ہوں، نپے تلے الفاظ میں باتیں کہی گئی ہوں، موضوع سے الگ ہٹ کر کے کسی بیان پر زیادہ زور نہ دیا گیا ہو، بڑھا چڑھا کر کے وضاحت کے ساتھ کسی کی تعریف نہ کی گئی ہو، بڑھا چڑھا کر کے کسی کی خامیوں کو، برائیوں کو گنانے کی کوشش نہ کی گئی ہو، بلکہ ایمانداری سے، انصاف کے ساتھ جہاں تک گنجائش ہو ایک مضمون نگار یہ کوشش کرے کہ انصاف کے ساتھ جو جیسا ہے، اگر کسی سیاہ فام انسان کے جسم قد و قامت پر مضمون لکھنے اگر چلے تو کسی سیاہ فام انسان کو وہ خوبصورت نہ بتائے، ایک خوبصورت انسان کی بات کرنے اگر چلے تو اسے
بدصورت نہ بتائے، لہذا وہ ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ توازن اس کے ذہن سے اور اس کے ہاتھ سے کبھی بہکنے نہ پائے۔ ایک اچھا مضمون نگار ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ وہ جن جن باتوں کے حوالے سے، جن جن نقطوں کی مناسبت سے، جن جن خاص واقعات، حالات اور معاملات کے وسیلے سے جس مضمون کو وہ آگے بڑھانا چاہتا ہے، یہ تمام چیزیں موضوع کے ارد گرد اور موضوع سے منسلک اور موضوع کے مناسبت سے جڑے ہوئے ہوں، کبھی وہ موضوع سے بہک کر ادھر ادھر بھٹکتے ہوئے نہ دکھائی دیں، ورنہ قاری کا ذہن موضوع سے الگ ہٹ سکتا ہے اور دلچسپی میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ کسی بات کو کہنے کے لیے یا اس کو ضبط تحریر میں لانے کے لیے اختصار ایک لازمی جز ہے، اور اختصار کے ساتھ اپنی بات کہنے کے لیے ایک توازن کے ساتھ، ربط و تسلسل کے ساتھ، منطقی ربط کے ساتھ اپنی تحریر میں مسلسل ایک سلسلہ قائم کرتے ہوئے اپنے مرکزی خیال کے ارد گرد اپنی باتوں کو پیش کرتے ہوئے وہ مضمون کو لے کر آگے بڑھتا ہے۔ ضرورت پڑنے پر اسے اپنی باتوں کے ثبوت کے لیے، دلیل کے لیے مثالیں اور دلیلیں بھی پیش کرنی پڑتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اچھا مضمون نگار ہمیشہ کوشش کرتا ہے، اور ایک اچھے مضمون کی اہم خوبی یہ بھی ہے کہ مضمون خواہ 3 صفحے کا ہو یا 13 صفحے کا ہو، اس کی ضخامت کی کوئی قید نہیں ہے، لیکن پورے مضمون کا جو لب و لباب ہے، اختصار کے ساتھ، منطقی ربط کے ساتھ، دلیلوں کے ساتھ، مرکزی خیال کے ارد گرد چہل قدمی کرتے ہوئے وہ آگے بڑھتے ہوئے جب مضمون نگار مضمون کو لے کر آگے بڑھتا ہے تو اختتام کے قریب جب وہ پہنچتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ مضمون چاہے 5 صفحے کا ہو چاہے 25 صفحے کا، ایک پیراگراف میں 10-5 سطروں کے اندر، آخری پیراگراف میں ہو سکتا ہے کہ یہ ایک پیراگراف 10-5 سطروں کی بجائے 1-1.5 صفحے کا بھی ہو سکے۔ ایک لمبی ضخامت کے مضمون کا اختصار سمیٹنے کے لیے اگر گنجائش نہیں ہو سکی کہ 2-4 سطروں میں سمیٹا جا سکے تو اس کی قید نہیں ہے کہ غزل کی طرح 5-7 اشعار سے زیادہ نہ ہو، وہ چاہے تو 1-1.5 صفحے میں بھی آخری پیراگراف سمیٹ سکتا ہے۔ ان پورے مضمون کا لب و لباب، اختصار، پورے مضمون کا مفہوم آخری پیراگراف میں سمیٹتا ہے، اور اگر کسی نے پورے مضمون کو نہ پڑھا ہو، اختتام اور آخری پیراگراف اتنا جامع اور مکمل اور مستحکم ہونا چاہیے کہ پورے مضمون کو نہیں بھی پڑھے اور صرف آخری پیراگراف کو پڑھ لے تو مضمون میں کیا ہے اس کی بنیادی چیزیں اس آخری پیراگراف کے پڑھنے سے سمجھ میں آ جائیں۔ یہ ہوتا ہے ایک اچھے مضمون کا اچھا اختتام، اس کو تکمیل یا اختتامیہ بھی کہتے ہیں۔ اس طرح سے ایک اچھے مضمون کی خوبی بیان کرتے ہوئے میں نے اس بات کی جانب اشارہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ غیر افسانوی نثر، افسانوی نثر میں کیا کیا اور کیسے کہاں کیا ہوتا ہے، کیا ہونا چاہیے، یہ جانتے ہوئے غیر افسانوی نثر اور اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا قدر ہے، ہم کیوں پڑھتے ہیں غیر افسانوی نثر، ان سب چیزوں کو سمجھنے کے لیے بنیادی طور پر تھوڑی بہت وضاحت کے ساتھ
مضمون کیا ہے، کیا کیا اس کے اجزاء ہیں، کس طرح مضمون لکھا جاتا ہے، اچھے مضمون کی خوبی کیا ہے، اگر اچھا مضمون اچھا ہونے کے معیار سے گر جائے گا تو اس کے نتائج کیا برآمد ہو سکتے ہیں۔ غیر افسانوی نثر کی کڑی مضمون میں وضاحت سے یہ بتاتے ہوئے کہ افسانوی نثر سے الگ ہٹ کر غیر افسانوی نثر کی کیا اہمیت ہے، یہ سمجھنے کے لیے تھوڑی بہت چیزیں بتائی گئی ہیں، کوشش کی جائے گی۔ مضمون کسے کہتے ہیں، اس کے اجزائے ترکیبی کیا کیا ہیں، مضمون کے ارتقاء، اس کی ابتدا اور عہد حاضر میں مضمون نگاری کی اہمیت، ان سب چیزوں پر وضاحت سے آگے پھر بات کی جا سکے۔ فی الحال غیر افسانوی نثر کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ایک پیاری سی صرف مضمون پر تھوڑی بہت چیزیں آج آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا آیا ہوں۔ مجھے امید ہے ہمارے اسٹوڈنٹس غیر افسانوی نثر اور افسانوی نثر کے فرق کو سمجھتے ہوئے مضمون کسے کہتے ہیں، ہم کو کہیں سے بغیر موضوع کے، بغیر کسی کتاب کے پھٹے ہوئے 4 صفحے کہیں دوسری جگہ مل جائیں اردو مضمون کے، تو پڑھ کے ہم یہ سمجھ سکیں کہ یہ افسانہ ہے، کہ یہ مضمون ہے، یہ داستان ہے، کہ کسی ناول کا ٹکڑا، یہ کسی صوفیانہ خیالات پر مبنی مضمون ہے، کہ کسی سیاسی مضمون پر مبنی تحریر ہے۔ اس طرح کی چیزیں سمجھنے کے لیے گریجویشن لیول کے ابتدائی دور کے طالب علموں کو ان بنیادی افکار پر نظر رکھنا ضروری ہے۔ لہٰذا آج کی گفتگو اتنی ہی، یوٹیوب پر ڈالنے میں کافی وقت لگتا ہے، وضاحت کے ساتھ اگلی گفتگو میں آپ سے ریکویسٹ ہے باتیں سمجھ میں آئیں تو اسے دوسرے اسٹوڈنٹس کے لیے شیئر کرتے رہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فیض اٹھانے کا موقع مل سکے۔ اس وقت اتنا ہی، خدا حافظ۔